محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے۔ جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے کر جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، وہ نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہاں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے، کیا تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ آج بھی ہم کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 عمل نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 کام کون کون سے تھے؟ پیارے دوستو، امیری کا نقصہ بتانے جا رہا ہوں، آپ ضرور یہ 5 کام کرنا اگر آپ دنیا آخرت میں امیر ترین بننا چاہتے ہو۔ صرف دنیا کے ہی نہیں، اگلے جہان کے بھی، یعنی دونوں جہاں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ انہوں نے فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا گیا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک دوسرے مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر، یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک، تجھے تیری حدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق اس کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے لیے رزق کا اہتمام کر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے۔ پیارے دوستو، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ دوپہر، شام اور صبح اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے، کون سا اتنا فائدہ مند عمل ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچا پاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچا جاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی رعایت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ پیارے دوستو، کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہو، تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کر وہ لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو، انہوں نے کچھ نہ دیا۔ تو بدو کے ذہن میں ایک طریقہ آیا کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں۔ اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیوں نہ ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ اب یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو شام ہو جاتی ہے، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات میں یہ لوگ وہاں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے حکمران میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو کیا تم لینا چاہو گی؟ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا تم لینا پسند کرو گی؟ تو ان کی بیوی نے کہا کیوں نہیں۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے ان لکڑیوں کو کندھے پر اٹھایا اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیمے کی طرف گئیں۔ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئیں جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے اور چلانا شروع کر دیے، جلدی جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے۔ وہ بدو اور کہنے لگتا کہ جلدی کرو آگ کو جلاؤ۔ تو حضرت عمر پھونک مارتے اور آگ جلاتے۔
اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو وقت کے بادشاہ ہیں۔ پھر ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین۔ تو بس یہ آواز آپ کی زوجہ کی تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے، آپ کی بیوی نے کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے دوست کے یہاں اللہ رب العزت نے بیٹا دیا ہے، بیٹے سے نوازا ہے۔ آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ کو یا امیر المومنین کہا تو بدو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو اس نے سوچا کیا یہی امیر المومنین ہے، اور فوراً امیر المومنین کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ بد وقت آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ آپ کون ہیں۔ تو امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہنے لگے، اے بدو، تو نہیں جانتا یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے۔ یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال یہاں کیا جاتا ہے۔ یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اور یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود غریب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تیسرا کام وہ یہ تھا کہ اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں وہ کبھی نماز میں سستی نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آج بھی ان 5 باتوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم دن و دن اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ ہم نے آخرت کے لیے بھی یہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے بندوں کی ان فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔